تو جی السلام علیکم، میں اگین آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نیا سوشل ٹاپک لے کے۔ آج میں جو میری ڈسکشن کا ٹاپک ہوگا ان میں سے وہ کچھ ورڈز ہیں جو کہ ہمیں یہاں پہ کافی سننے کو ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے فریشی اور ایک ہے منگیتر۔ یہ دو ورڈ ہیں جو کافی زیادہ ہمیں سننے کو ملتے ہیں اور اپنے ہی پاکستانیوں سے سننے کو ملتے ہیں۔ ان میں سے منگیتر کو پہلے میں ڈیفائن کروں گا کہ منگیتر کس کو کہتے ہیں۔ منگیتر اس کو کہتے ہیں جو برٹش لڑکی پاکستان سے ایک نان برٹش لڑکے کو شادی کر کے یہاں پہ لے کے آتی ہے اور اس کو منگیتر کہتے ہیں، اور اپنے پاکستانی اس کو کہتے ہیں وہ منگیتر ہے۔ اس کا نام نہیں ہوتا، اس کا نام منگیتر ہوتا ہے۔ تو آئی ایم سو سوری اگر میرے اس ورڈ کو یوز کرنے سے کسی کو ہرٹ ہو رہا ہے، تو میں اس سے پہلے یہ اپالوجی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا صرف مقصد اس ویڈیو کے ذریعے کچھ ریالٹی اور فیکٹس آف لائف یہاں پہ جو بھی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو بھی خواہش مند ہیں یہاں پہ شادی کرنے کے لیے۔ تو میرا کسی بھی پرسن کو یا کسی بھی سوسائٹی کو ہٹ کرنے کا مقصد نہیں تھا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہاں کی جو بھی ریالٹی ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے۔ منگیتر جب شادی کر کے یہاں پہ آتا ہے تو اس کی وائف 15 دن یا 10 دن وہ اپنے سسرال میں رہتا ہے، اور اس کے بعد 10 دن کے بعد اس کو مارگیج پہ گھر لے دیا جاتا ہے اور جوائنٹ اکاؤنٹ اوپن کر دیا جاتا ہے۔ گھر مارگیج پہ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیز پہ گھر لے دیا جاتا ہے بینک سے، اور وہ نام ہوتا ہے اس کی وائف کے اس کے نام ہوتا ہے۔ تو اس کی ہر مہینے کی جو انسٹالمنٹ ہوتی ہے وہ 700 پاؤنڈ ہے یا جو بھی ہے وہ منگیتر کو پے کرنی ہوتی ہیں، اس بندے کو پے کرنی ہوتی ہیں جو کہ یہاں پہ برٹش لڑکی سے شادی کر کے آیا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہے ایک مہنگی گاڑی بھی لے دی جاتی ہے جو کہ مطلب اپروکسیمیٹلی، میں کو کنفرم فگر نہیں بتا رہا، لیکن اپروکسیمیٹلی ایک 1000 پاؤنڈ ہر مہینے کی انسٹالمنٹ اس کو ہوتی ہے جو کہ اس کو پے کرنی ہوتی ہے، پلس اس کو گھر کے ایکسپینسز برداشت کرنے ہوتے ہیں۔ اور جو بھی یہاں کی لگژری لائف ہے، ویک میں 2 دفعہ یا 1 دفعہ ویکنڈ پہ اس کو کام کرنے کی اجازت یا نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی بھی ہے تو اس نے اپنے ایک ڈے میں کام کرنا ہوتا ہے یا نائٹ میں شفٹ کرنی ہوتی ہے، جہاں پہ بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن اپنے بچوں کو ٹائم بھی ضرور دینا ہوتا ہے، اس کو باہر لے کے جانا ہوتا ہے کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانے کے لیے، اور اس کے لیے اس کو 7 days a week کا کام کرنا پڑتا ہے، اور سم ٹائم اس کو ڈبل ایکسٹرا کام بھی کرنا پڑتا ہے، ایکسٹرا شفٹ بھی لگانی پڑتی ہیں۔ تو یہ منگیتر اپنے پاکستانی بھائیوں کو کہتے ہیں۔ ریسزم ہمیں بعد میں انگلش پیپل سے فیس کرنے کو ملتا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے پاکستان بھائیوں سے ملتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو اپنے آپ کو یہاں پہ برٹش پاکستانی کہتے ہیں، اور ہمیں حالانکہ وہ فل برٹش نہیں، وہ 2nd کلاس برٹش ہیں اکارڈنگ ٹو یہاں کے لاء کے اکارڈنگ، اور ان سے کبھی بھی نیشنلٹی لی جا سکتی ہے، لیکن پتہ نہیں بھرم وہ کس بات کا دکھاتے ہیں۔ تو میرا اپنا ایک دوست ہے، میرے کافی دوست ہیں، میں کچھ لوگوں کو انوائٹ بھی کروں گا اس بات سے ریلیٹ کر کے کہ وہ آپ کو آ کے جو اس بات کے ساتھ کی ریالٹی ہے وہ آپ کو بتائیں۔ اور دوسری بات ہے فریشی کہا جاتا ہے کہ جو جن کے پاس پرماننٹ سٹیٹس نہیں ہوتا اور یہاں پہ ہم آتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں پاکستان سے آیا تھا اپنی اسٹڈی کے لیے، اسٹڈی کمپلیٹ کی، تو مجھے یہ لوگ فریشی کہیں گے۔ سنو فالنگ ہو رہی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ ٹاپک ڈسکس کروں جو کہ مجھے اکثر لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو فریشی یہ کہتے ہیں اگر ہم کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی برٹش پاکستانی اپنا کام کر رہا ہے، تو دیکھیں ہمیں کبھی بھی یہ بات بھی نہیں کرتے، ہم سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے۔ 90% لوگ جو میں نے یہاں پہ دیکھے ہیں وہ نہیں بات کرتے، ہماری ڈارلنگ کہنے سے ان کو پرابلم ہوتا ہے، کمپلین کر دیتے ہیں، اور یا ہماری مینیجر کو کمپلین کر کے ہمیں ٹیز کرواتے ہیں۔ اور ان کی جو انگلش پیپل ہیں، اور اگر ان کو کوئی اور ڈارلنگ کہہ دے اور یہاں کے بندے کوئی کالا کہہ دے، تو سوری افریقن پیپل کہہ دے، تو ان کی ڈارلنگ اور سویٹ ہارٹ سارا دن سنتی ہیں، ہم ڈارلنگ کہہ دیں تو ہمارا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ مینٹیلٹی یہاں کی جو ہے نا وہ بہت بری ہو چکی ہے، اور منگیتر کی لائف جو ہوتی ہے نا وہ ایک قابل رحم ہوتی ہے، اس پہ رحم ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو اتنا زیادہ لونز میں، اس کو اتنی زیادہ انسٹالمنٹس میں پھنسا دیا جاتا ہے، اور کہ وہ بندہ اپنی زندگی کو جیتے جی اذیت سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہے اگر وہ گھر میں پیسے بھیجنے کا سوچ بھی لے، تو لڑائی پڑ جاتی ہے، اور وہ 1 منٹ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی ایکسٹینشن نہیں کروائی جاتی، اور جب آپ کی ایکسٹینشن کا ٹائم آتا ہے، تو ایکسٹینشن کا ٹائم یہ جب آتا ہے تو اس ٹائم بھی آپ کو اتنا زیادہ پرابلم مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے۔ آپ کا جو سسرال ہوتا ہے، جو آپ کو پاکستان میں یہ لوگ یہاں کے ملتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور جو یہاں پہ ان کا رویہ ہوتا ہے وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ آپ کو ایک فنکشن گھر کا فنکشن ہے، جیسے ایک بچہ گھر میں بیٹھا ہوا ہو نا، تو کوئی ضروری بات کرنے لگیں تو آپ کو بولتے ہیں چل پتر تو کرو ذرا کمرے تو باہر ہو، اسی کوئی اہم گل کرنی ہے۔ اسی طرح منگیتر کو یہاں پہ منگیتر کو بولا جاتا ہے کہ آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، ہمیں ایک اہم بات کرنی ہے۔
کوئی بندہ مانے میری بات یا نہ مانے، یہ ایک ریالٹی ہے، اور میں یہ ریالٹی آپ اگر کوئی کسی کو اختلاف ہے تو وہ کمنٹس کرے، میں اس کو ایکسپلین کروں گا، اور بہت ساری ایگزامپلز ہیں میرے پاس، میں ان کے ساتھ وہ بھی ڈسکس کروں گا۔ میرا مقصد کسی بھی سوسائٹی یا کسی بندے کو ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، میرا مطلب صرف ریالٹی یہاں کی بتانا تھا کہ ایک منگیتر کی کیا ہے، اور یہاں کے پاکستانی ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ریسزم ہمیں انگلش پیپل سے بعد میں ریسیو ہوتا ہے یا ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ دیتے ہیں ریسزم۔ تو پلیز میرا ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور منگیتر کو عزت دیں۔ اصل میں نعرہ ہمارا یہی ہے کہ منگیتر کو عزت دیں۔ دیٹس اٹ، تھینک یو سو مچ۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میرا یوٹیوب چینل ہے، میں اس کا لنک بھی اوپر دے دوں گا، اس کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، اور مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے ویڈیو بتاؤں تو پلیز کمنٹس میں بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔